یہ حکومت بھی اپنے پاس رکھو، یہ حکومت بھی اپنے پاس رکھو، یہ حکومت حکم ایک کے مار دی ٹھوکر، یہ حکومت بھی اپنے پاس رکھو۔ حر نے شب دہون یہ ہونے نہیں دیا، دامن پر داغ کفر کا لگنے نہیں دیا۔ حر نے دیار شام نے کی تو ملازمت، نوکر مگر ضمیر کو ہونے نہیں دیا۔ حر پتھروں کے بیچ میں رہتا رہا مگر ایما کے آئینے کو چٹکنے نہیں دیا۔ تو 14 صدی گزر گئی، اسلام کی قسم حر کو میرے حسین نے مرنے نہیں۔ 14 صدی گزر گئی، اسلام کی قسم حر کو میرے حسین نے مرنے نہیں دیا۔ خدا کی قسم گوہر بھائی ابھی کہہ رہے تھے نا کہ ہم کو مارا جا رہا ہے، شام میں مارا گیا، عراق میں مارا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ مر کے بھی نہیں مرتے ہیں، کبھی نہیں مرتے ہیں، یہ علی والے ہیں، یہ مرتے ورتے نہیں ہیں، یہ انتقال کر جاتے ہیں۔ ہم خدا کی قسم ہم اس وقت بھی نہیں مارے گئے، ہم اس وقت بھی نہیں مرے جب ہمارے خون سے گارا بنوایا گیا، ہم اس وقت بھی نہیں مرے جب ہم کو دیواروں میں چنوایا گیا، ہم اس وقت بھی نہیں مرے جب ہمارے گردنوں پر تلواریں پھیری گئیں۔ ہم مر نہیں سکتے ہیں اس لیے، اور اگر آج کوئی دیوار میں ہم کو چنوایا گیا، علی والوں کی زبان سے شعر کہہ رہا ہوں، عقیدے کا شعر، کہ دور ایک ایسا بھی آیا جب ستمگر نے ہمیں زندہ چنوایا ہے اس کے حیدر کرار میں، تو اب کسی دیوار میں گر ہم کو چنوایا گیا تو ہم عزا خانہ بنا لیں گے اسی دیوار، ہم عزا خانہ بنا لیں گے اسی دیوار میں۔ نہیں اگر قبر کی منزل نہ بھی گئے دوستو تھوڑا سا آپ بیدار ہوئیے، نہیں آگے آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اب کسی دیوار میں اگر ہم کو چنوایا گیا تو ہم عزا خانہ بنا لیں گے، عباس صاحب ہم عزا خانہ بنا لیں گے اسی دیوار میں۔ ہم عزا خانہ نہیں، اگر قبر میں گئے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ تو دیوار کی بات تھی نا، اگر قبر میں گئے تو کیا ہوگا؟ یہ علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مولا عباس چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، سب ماتمدار بیٹھے ہوئے، سب بول دیں گے اگر بات حقیقت ہوگی تو، کہ اب کسی دیوار میں اگر ہم کو چنوایا گیا تو ہم عزا خانہ بنا لیں گے اسی دیوار میں، کہ قرآن شہادت کی میں تفسیر کروں گا جب سینے پہ نوحہ کوئی تحریر کروں گا۔ اگر سب کی زبانی شعر نہ ہو تو نظامت چھوڑ کے بیٹھ جاؤں گا آپ سے، کہ قرآن شہادت کی میں تفسیر کروں گا جب سینے پہ نوحہ کوئی تحریر کروں گا، تو رو دیں گے نکیرین غم شاہ ہدا میں قبر میں بھی ماتم شبیر، رو دیں گے نکیرین غم شاہ ہدا میں، رو دیں گے نکیرین غم شاہ ہدا میں قبر میں بھی ماتم شبیر کروں گا۔ آئیے حضرات اسی شعر کے ساتھ ایک ایسا شاعر جو ایک وقت میں ذاکر بھی ہے، ناظم بھی ہے، شاعر بھی ہے، خطیب بھی ہے، جس کا نام ہے علی عباس، جو چھپرا کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت کے شمائیں نعرہ خلوات سے استقبال کریں۔ میں اس سے قبل بھی آپ کے درمیان میں حاضر ہو چکا ہوں اور آپ کی بہت ساری دعاؤں سے نے نوازا ہے۔ ہر سال تو میں اپنی شاعری کا آغاز کر رہا ہوں کہ خالق تیرے ہی نام سے، تیرے کلام سے۔ تھوڑا سا اس کو اونچا کرے تو بہت اچھا رہتا ہے، تھوڑا سا اس کو۔ ابھی تک جو شعر آ رہے تھے چھوٹے چھوٹے آ رہے تھے، اب رکوع میں بھی عبادت کی جاتی ہے، ہم تو سجدوں کے لائق ہیں۔ ایک ہی مائک کافی ہے۔ ایک صلوات شاہ فرمائے بآواز بلند کہ خالق تیرے ہی نام سے، تیرے کلام سے آغاز بزم مدح علو کر رہا ہوں میں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، زاہد بھائی کے بعد پڑھنا ایسا ہے جس طریقے سے ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا۔ لیکن عزیزان ایمان، میں اپنی آغاز کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ خالق تیرے ہی نام سے، تیرے کلام سے آغاز بزم مدح علو کر رہا ہوں میں۔ کرنا ہے ذکر حیدر کرار، اس لیے قرآن کی آیتوں سے وضو کر رہا ہوں میں، قرآن کی آیتوں سے وضو کر رہا ہوں میں۔ میری نظامت اور میری خطابت کا بڑا ہی انداز انمول ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں جب آغاز کروں تو آدھے لوگ سبحان اللہ کہیں اور آدھے لوگ انا للہ کہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ سارے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اور بلال بھائی کی موجودگی میں اب شعر میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو مسجدوں میں اذانوں کی صدا چھوڑ گیا، ارشی واسی نے پڑھا بھی ممرا کے سر زمین پہ کہ وفا و صبر کا غازی
अर्शी वास्ती ने पढ़ा कि पाओ सब्र का गाजी जहान छोड़ गया, वो इन मरे हुए लफ्जों में जान छोड़ गया। न भरता मच के सकीना तो लोग कह देते, वो बीच रास्ते में इम्तिहान छोड़ गया। तो जहां में इसलिए जिंदा है मी समय तम्मार, जुबान कटने से पहले बयान छोड़ गया। तो अली अब्बास छबरवी आपके कलेजे को निकाल कर आपकी हथेलियों पर रखने जा रहा है कि वफाओ सब्र का गाजी जहान छोड़ गया, वो इन मरे हुए लफ्जों में जान छोड़ गया। न भरता मश्क सकीना तो लोग कह देते, वो बीच रास्ते में इम्तिहान छोड़ गया, वो बीच रास्ते में इम्तिहान छोड़ गया। जो मस्जिदों में अजानों की सदा छोड़ गया, जुल्म के वास्ते एक और सदा छोड़ गया। आगाज कर रहा हूं अब मैं कि जो मस्जिदों में अजानों की सदा छोड़ गया, जुल्म के वास्ते एक और सदा छोड़ गया। तो देखकर शाह के लाशे को यही बोले मलक, कौन ये दश्त में कुरान खुला छोड़ गया। देखकर शाह के लाशे को यही बोले मलक, कौन ये दश्त में कुरान खुला छोड़ गया, कौन ये दश्त में कुरान खुला छोड़ गया। मैं जब पिछली साल आया था तो मैंने शेर पढ़े थे कि रोबे अब्बास से दरिया पे था यूं सन्नाटा, दामन वक्त गुंजाइश नहीं, इसलिए कि बिलाल भाई और हमारे शरर भाई और हमारे रोशन भाई बचे हुए हैं, इस वजह से मैं तो बराबर आपके सामने पढ़ता रहता हूँ। ये लोग भी इंशाल्लाह ताला ये सुनने के लायक हैं कि जो मैं शेर आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, और मैंने ताज़े शेर जो कहे वो भी पहुँचाऊंगा आपके सामने कि रोबे अब्बास से दरिया पे था यूं सन्नाटा, एक पत्ता भी खड़कता था तो डर लगता था, खस समझते तो उसे पार भी कर लेते उठू, उनकी नजरों में तो वो मौत का घर लगता था। मुझे बिलाल भाई का एक जुमला याद है कि बिलाल भाई ने कहा था कि जनाब अब्बास के लिए ये कहा जाता है कि जनाब अब्बास अगर गौर से सूरज को देख ले तो सूरज भी जमीन पे आके गिरे, इसलिए कि ये जनाब अब्बास की हैबत में शामिल है। मेरे नौजवान भाइयों, इंसाफ से बताना कि जब जनाब अब्बास ने लकीर पाड़ी और पाड़ने के बाद उनकी आंखों में आग डालने के बाद कहा, कौन है जो वापस आ जाए, कौन है जो इसे पार कर जाए, आप ईमानदारी से बताइए उन्हें मौत क्यों नहीं आई। जनाब अब्बास ने गज़ो गज़ब के आलम में देखा लेकिन मौत नहीं आई, क्यों नहीं आई, समाज फरमाइए। अब्बास से लड़ने के लिए आए हो तुम लोग, तवज्जो फरमाइएगा। जनाब अब्बास के लिए ये कहना है, आप माइक पे ना जाइएगा। अली अब्बास छपरवी के कलेजे में इतनी ताकत है कि दीवार के पार के लोगों को भी सुना सकता है। एक बात याद रखिएगा, कभी मैं माइक का मोहताज नहीं रहा। जनाब अब्बास के लिए कहा जाता है कि सूरज को मेरा मौला देख ले तो वो जमीन पे गिर जाए, आखिर वो लोग खड़े क्यों नहीं गए। अब्बास से लड़ने के लिए आए हो तुम लोग, क्या जिंदगी जीने से उबताई हुई है। हाय 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 हाय। आलमपुर में शेर पेश करने जा रहा हूँ, बिलाल भाई बतौर खास समाज फरमाइएगा। अब्बास से लड़ने के लिए आए हो तुम लोग, क्या जिंदगी अब जीने से उबताई हुई है। आ जाए तुम्हें मौत अभी शामियों, लेकिन खुद मौत भी अब्बास से घबरा। आ जाए तुम्हें मौत अभी शामियों, लेकिन खुद मौत भी अब्बास से घबराई हुई है, खुद मौत भी अब्बास से घबराई हुई है। और ये मिसरे जो मैंने अमाहत की सरे जमीन पे शब्बेदारी में पढ़े तो हमारे जाहिद भाई ने कहा कि इस शेर को जो है वो बैनर पे टांग देना चाहिए अगले साल तक के लिए। जो मैंने शेर आपके सामने पढ़े थे वो शेर अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कसम खुदा की हमारी कौम इतनी है कि जितनी हम अगरबत्ती और मोमबत्तियाँ जला देते हैं ना, गैरों के बच्चे उतने में अच्छे से अच्छा खाना भी नहीं खा पाते। याद रखिएगा आप, इस तरीके से मैं जो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। क्या है हुसैन इब्ने अली रोजा तुम्हारा देखकर, अब खामोश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अब मैं अपनी शायरी का आगाज कर रहा हूँ आपके सामने। क्या है अब्बास इब्ने अली रोजा तुम्हारा। यहाँ के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे कोयल तो कोयल कौवे भी आके बोलने लगते हैं। कम से कम आप तो बोलते हुए नजर आइए, मैं पूरी मेहनत नहीं करूंगा आपके सामने। क्या है हुसैन इब्ने अली रोजा तुम्हारा, सारे बोलिए ना। अरे हुसैन इब्ने अली रोजा तुम्हारा, और हूँ मैं भी जन्नत का नक्शा। ये हमारे लिए है बिलाल भाई कि जनाब अब्बास का रोजा, मौला का रोजा जन्नत से कम नहीं है, जहाँ जाते हैं उस जगह को जन्नत बना देते हैं। क्या हुसैन इब्ने अली रोजा तुम्हारा, आ रहा हूँ मैं अभी जन्नत का नक्शा।
اب عقیدے کا شعر پیش کرنے جا رہا ہے آپ کے سامنے علی عباس چھبروی. پسند آ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا, ورنہ کوئی بات نہیں, اس لیے کہ میری شاعری کا آغاز اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک ہمارے پسینوں کے قطرات نمودار نہ ہو جائے. کیا حسین ابن علی روضہ تمہارا دیکھ کر آ رہا ہوں میں ابھی جنت کا نقشہ دیکھ کر, تو ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے, ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ دے. شعر پیش کرنے جا رہا ہے آپ کے سامنے, بہت محنت سے یہ شعر پیش کرنے جا رہا ہے آپ کے سامنے علی عباس چھبروی. قسم خدا کی دنیا والوں کو پسینے آ گئے پسینے. اے حسین ابن علی روضہ تمہارا دیکھ کر آ رہا ہوں جنت کا نقشہ دیکھ کر, ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے, ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ. آپ نہ بولیے گا تو میں یہیں سے مسائل شروع کر دوں گا. ایک بات یاد رکھیے گا, ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے, ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ. آپ امام بارگاہوں میں جا کر دیکھیے, پورے عقیدے کے شعر پیش کرنے جا رہا ہے آپ کے سامنے کہ ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے کے لیے. شیعہ آتے ہیں, سنی آتے ہیں, وہابی آتے ہیں, یہ کہتے ہیں کسی سے نہ مانگو, ان کے در پہ آتے مانگنا شروع کر دیا کرتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, کیوں مانگا کرتے ہیں؟ دو باتوں کو میں عقیدے سے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ ننھے منھے بچے جو بیٹھے ہیں یہ ڈگمگاتے نہیں, انہیں مائک پہ بلا دو تو یہ مجھ سے اچھا بولنا شروع کر دیں گے. کیا وجہ ہے کہ یہ بچے ممبر پہ آ کے بولنے لگتے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ ہر قوم جناب عباس اور امام حسین کے روزے پہ مانگ رہی ہے؟ کیا حسین ابن علی روضہ تمہارا دیکھ کر آ رہا ہوں جنت کا نقشہ دیکھ کر, ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے, ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ. تو اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے. بلال بھائی بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے, اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے. شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر, اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے. شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا, اپنا پرایا, اپنا پرایا, اپنا پرایا. ہائے ہائے کلیجہ نکال رہا ہوں اب آپ کے سامنے. اپنا پرایا اس لیے ہوتے ہیں میری قوم کے بچے ذہین, اس لیے ہوتے ہیں میری قوم کے بچے ذہین. گفتگو کرتے ہیں یہ نہج البلاغہ دیکھ کر کہ بتاؤ اجر رسالت معاف کیا دو گے, تم اپنے ظلم کا آخر حساب کیا دو گے, ستایا کیوں میری بیٹی کو تم نے میرے بعد, نبی سوال کریں گے جواب کیا دو گے. ستایا کیوں میری بیٹی کو تم نے میرے بعد, نبی سوال کریں گے جواب کیا دو گے. قسم خدا کی بی بی ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد سے. ستایا کیوں میری بیٹی کو, روشن بھائی, ستایا کیوں میری بیٹی کو تم نے میرے بعد, بھائی ستایا کیوں میری بیٹی کو تم نے میرے بعد, نبی سوال کریں گے جواب. قسم خدا کی ضروری ہے ان ملعونوں پہ لعنت بھیجنا جنہوں نے بیوی کو بیوی کا حق نہ دیا. اللہ کی قسم, آج ٹرین میں آ رہا تھا تو ایک مولوی سے بحث ہو گئی. آج میں نے شجرہ خبیثہ پورا گنا دیا جو میں آپ کے سامنے اب میں گنانے جا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یاد رکھیے گا کہ بیوی کو حق نہ دیا گیا. جھوم کر جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے, اس کی تعظیم کو یوں شاہ مدینہ اٹھے, اس کی تعظیم کو یوں شاہ مدینہ اٹھے. بیوی نے جب اپنا حق مانگا تو ملعون نے کہا نہ نبی خلیفہ بنتا ہے نہ بناتا ہے. بیوی فرماتی ہے سن, تو کہتا ہے کہ نبی نہ خلیفہ بنتا ہے نہ بناتا ہے, تو سن میں بتاتی ہوں. اب جب تک آپ کھڑے نہ ہو جائیں گے میں گناتا رہوں گا کس نے کس کو بنایا. بیوی فرماتی ہے سن, اللہ نے آدم کو بنایا, آدم نے شیش کو بنایا, شیش نے مؤلف کو بنایا, مؤلف نے مسروق کو بنایا, مسروق نے امیشہ کو بنایا, امیشہ نے برشیہ کو بنایا, برشیہ نے متشالک کو بنایا, متشالک نے لمک کو بنایا, لمک نے نوح کو بنایا, نوح نے سام کو بنایا, سام نے یافس کو بنایا, یافس نے ارفاکشد کو بنایا, ارفاکشد نے شالک کو بنایا, شالک نے فاور کو بنایا, فاور نے عمران کو بنایا, عمران نے تاریخ کو بنایا, تاریخ نے ابراہیم کو بنایا, ابراہیم نے اسماعیل کو بنایا,
اسماعیل نے اسحاق کو بنایا، اسحاق نے یعقوب کو بنایا، یعقوب نے یوسف کو بنایا، یوسف نے سبریا کو بنایا، سبریا نے شعیب کو بنایا، شعیب نے یوشع بن نون کو بنایا، یوشع نے موسیٰ کو بنایا، موسیٰ نے ہارون کو بنایا، ہارون نے اسماعیل کو بنایا، اسماعیل نے داؤد کو بنایا، داؤد نے داؤد کو بنایا، داؤد نے سلمان کو بنایا، سلمان نے آصف بن برقیہ کو بنایا، آصف نے زکریا کو بنایا، زکریا نے یحییٰ کو بنایا، یحییٰ نے سعد کو بنایا، سعد نے منذر کو بنایا، منذر نے سلیمان کو بنایا، سلیمان نے برا کو بنایا، برا نے عیسیٰ کو بنایا، عیسیٰ نے حمی کو بنایا، حمی نے مغیر کو بنایا، مغیر نے موزکا کو بنایا، موزکا نے کنانا کو بنایا، کنانا نے نصر کو بنایا، نصر نے مالک کو بنایا، مالک نے فیر کو بنایا، فیر نے غالب کو بنایا، غالب نے لوئی کو بنایا، لوئی نے مرہ کو بنایا، مرہ نے قصاب کو بنایا، قصاب نے قصی کو بنایا، قصی نے عبدالمناف کو بنایا، عبدالمناف نے ہاشم کو بنایا، ہاشم نے ابو طالب کو بنایا، ابو طالب نے محمد کو بنایا، محمد نے غدیر میں علی کو سارے بولو سارے بولو سارے سلامت رکھے تمہیں تمہاری ماؤں کو، حقیقتوں کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا، غم حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا، اور جن کی ماں نے کبھی دل سے یا علی نہ کہا، کما تو دور وہ نعرہ لگا نہیں جاتا۔ جن کی ماں نے کبھی دل سے یا علی نہ کہا۔ اب آخری شعر پیش کرنے جا رہا ہے لیے پاس چھپربی، اس لیے کہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے اور آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ لیے دل میں جو بغض حیدر کرار بیٹھے ہیں، لیے دل میں جو بغض حیدر کرار بیٹھے ہیں، جہنم میں ہو جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ساتھ دیتے رہیے گا تب یہ بات چھپربی تو اپنے آپ میں بھی پڑھ ہی نہیں رہا ہے، آپ جاننے بھی میں نے آغاز بھی نہیں کیا ہے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری۔ میں ہے کچھ یزید کے حامی بھی اس زمانے میں، وہ شخص مر نہیں سکتا قسم شہادت کی جو کہہ رہا ہے شہ مشرقین زندہ باد۔ ہے کچھ یزید کے حامی بھی اس زمانے میں، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین۔ نعرہ ایسے لگایا کرو، سلمان نیت بن کر، بولول شریعت بن کر، قمر مزاج بن کر، مقداد طبیعت بن کر، جس جس کے دلوں میں اللہ نے ولایت علی کی رات کو ڈھالی ہو، وہ پورے کلیجے کی طاقت کو یکجا کرے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے صبح کے ساتھ دل بولا، صبح کے ساتھ دل بولا، مصیبت میں عمر بولا، دل میں جو بغض حیدر کرار بیٹھے ہیں۔ بی بی اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئی، جو میں نے منوسوں کی بات کا انکار کر دیا، وہابی کو بتا دیا کہ وہابیت کیا ہے۔ آج میں نے 171 نام گنائے جنہوں نے جس کو خلیفہ بنائے ہیں، آپ کہیے گا تو پھر سے گنا دوں گا اور لکھ کے دے دوں گا آپ کو، آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ان کے آل و عیال کو سنا دیجیے گا، یہ کھلا کھلا تبرہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ لیے دل میں جو بغض حیدر کرار بیٹھے ہیں، جہنم میں وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو کہاں بھاگے گا بچ کے موت سے اے قاتل سرور، کہ خود ہی موت بن کے تخت پہ مختار